السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو کیسا رہا آپ کا پہلا سبق؟ امید ہے کہ آپ نے آسانی کے ساتھ اس کو یاد کر لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ جو کوشش کر رہے ہیں اس کے کلام کو سیکھنے کے لیے آپ کی کوشش کو، آپ کی محنت کو اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے لیے خالص کر لیں۔ آج ہماری کلاس کا دوسرا دن ہے جس میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ شروع کریں گے۔ ابھی کیونکہ ہمارے کورس کی شروعات ہیں تو ایسا ہوگا کہ ہم شروع میں 5 آیات دیکھیں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ جب آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آنا شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم 10 آیات پہ آ جائیں گے۔ تو آج ہم سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات دیکھیں گے۔ طریقہ کار کے مطابق سب سے پہلے ہم لفظ ترجمہ، اس کے بعد الفاظ کی وضاحت اور اس کے بعد تفسیر دیکھیں گے۔ تو نکالیے آپ اپنا قرآن مجید، سورۃ البقرہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ۔ الف لام میم، الف لام میم، ذالک وہ، الکتاب کتاب ہے، لا ریب نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، الذین وہ لوگ جو، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، و اور، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، و اور، مما اس سے جو، رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا، ینفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو، یؤمنون وہ سب ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو، انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں، اولئک وہی لوگ، علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب سے، و اور، اولئک وہ لوگ، ہم المفلحون ہی سب کامیاب ہونے والے ہیں۔ چلیے الفاظ کی وضاحت ہے۔ الکتاب کتاب اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب اس کے ساتھ الف لام لگ گیا تو یہ خاص کتاب ہو گئی، تو الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ لا ریب نہیں کوئی شک، لا کا مطلب ہے نہیں اور ریبہ کا مطلب ہے شک۔ قرآن مجید میں آپ کو جہاں کہیں پر بھی لا ملے گا زیادہ تر اس کا ترجمہ ہم نہ ہی کریں گے۔ لا ریبہ نہیں کوئی شک، فیہ اب یہ جو فی ہی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس 2 لفظ تھے، ایک فی پلس ہی، فا زیر یا فی اور ہا زیر ہی، جب ان دونوں کو ملایا تو وہ کیا بن گیا؟ فی ہی۔ فی کا مطلب ہے میں اور ہی کا مطلب ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو فی ہی
اس میں قرآن میں جہاں کہیں پر بھی فی آئے گا اس کا مطلب ہوگا میں، اور جہاں پر بھی ہی آئے گا اس کا مطلب ہوگا اس۔ جب آپ ایسے یاد کرتے جائیں گے کہ ایک دفعہ جب آپ نے کسی لفظ کا ترجمہ یاد کر لیا ہوگا اور وہ ریپیٹڈلی قرآن میں آئے گا تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے ابھی سے ان چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آگے دیکھیے ہدن۔ اب سورۃ الفاتحہ میں کل ہم نے پڑھا تھا اہدنا، ہدایت دے ہمیں، کیا روٹ ورڈ تھا؟ ہا، دال، یا۔ یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ ہدن، ہدایت، تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ ہا، دال، یا۔ الذین، وہ لوگ جو۔ اب الذین بھی قرآن میں جہاں کہیں پر بھی آئے گا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو، جہاں کہیں پر بھی آئے، بس آپ نے ایک دفعہ یاد کر لیا، دوبارہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ الذین، وہ لوگ جو، یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ اب اس لفظ کو تھوڑا سا کھولیے، شروع میں جو یا آیا اس کو الگ کر لیں، آخر میں جو واو نون آیا اس کو الگ کر لیں۔ جب میں آپ کو کہتی ہوں نا الگ کر لیں تو آپ اس کو اپنے پاس لکھا کریں، یا علیحدہ لکھ لیں، تھوڑی جگہ چھوڑ کے آخر میں واو نون لکھ لیں، درمیان میں ہمارے پاس کیا بچ گیا؟ حمزہ، میم، نون، اور یہی اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ایمان، مومن، امن، اسی روٹ ورڈ سے آتے ہیں۔ اب شروع کا جو یا ہے اس کا مطلب ہے وہ، ٹھیک ہو گیا۔ آخر میں جو واو نون ہے اس کا مطلب ہے وہ سب، یعنی جمع کے لیے واو نون آتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ آگے دیکھیں، وَيُقِيمُونَ، اور وہ سب قائم کرتے ہیں۔ وا کا مطلب ہم نے کل بھی دیکھا تھا کیا تھا؟ اور۔ یقیمون میں جیسے ہم نے یؤمنون میں علیحدہ کیا تھا اس طرح اس میں بھی علیحدہ کریں، یا الگ کر دیں، واو نون الگ کر دیں، اور قاف یا میم الگ کر دیں۔ یا کا مطلب ہو گیا وہ، واو نون آ گیا جمع کے لیے، درمیان میں کیا بچ گیا؟ قاف یا میم۔ اب قاف یا میم میں دیکھیے یا حرف علت ہے، تو اگر ہم نے یا کو ایکسچینج کرنا ہو تو ہم الف یا واو کے ساتھ کر سکتے ہیں، تو روٹ ورڈ میں ہم اس کو الف یا واو کے ساتھ کر دیں۔ کل بھی ہم نے دیکھا تھا قاف الف میم یا قاف واو میم سے ہم ایک ورڈ دیکھ رہے تھے، آپ سورۃ الفاتحہ میں اس کو دیکھیے گا، ہم نے کون سا دیکھا تھا؟ ٹھیک ہے، المستقیم، ہم نے دیکھا تھا نا اس کا روٹ ورڈ۔ تو جو المستقیم کا روٹ ورڈ تھا وہی روٹ ورڈ وَيُقِيمُونَ کا ہوگا۔ قائم کرنا، قیام کرنا، مقیم، قیامت، اسی روٹ ورڈ سے آتے ہیں۔ اس کے بعد وَمِمَّا، اور اس میں سے جو، و اور مما کو اب دیکھیں، مما جو ہے یہ بنا ہے من اور ما سے، میم زیر نون من پلس میم الف زبر ما، کیا بن گیا؟ مم ما۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ما اس میں، مم ما، اس میں سے جو، رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو۔ رزقناہم کو بھی ذرا ہم کھولتے ہیں، را، زا، قاف، اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، اس کو الگ کر دیں، رزق، رازق، مرزوق، یہ ہم سنتے ہیں اردو زبان میں بھی۔ اس کے بعد جو نون کھڑی زبر نہ آ رہا ہے اس کو الگ کر دیں، اور ہم الگ کر دیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں جہاں کہیں پر بھی نون الف زبر نہ آئے گا اس کا مطلب ہوگا ہم نے۔ تو نون الف زبر نہ یا نون کھڑی زبر نہ، ان دونوں کا سیم مطلب ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ہم نے۔ پھر آیا ہم کا کیا مطلب ہوگا؟ ان کو۔ ہم کا مطلب بھی قرآن میں جہاں کہیں پر بھی آئے گا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کو۔ تو رزقناہم کا کیا مطلب ہوا؟ رزق دیا ہم نے ان کو۔ ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، یؤمنون اور یقیمون کی طرح اس کو اب خود الگ کریں، یا الگ کر دیں، واو نون الگ کر دیں،
روٹ ورڈ کیا رہ گیا؟ نون فا قاف. اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، تو نفقہ کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا. نان و نفقہ آپ نے اردو زبان میں بھی سنا ہوگا. آگے دیکھیں، والذین، اور وہ لوگ جو، وا اور الذین وہ لوگ جو، یؤمنون ہم پہلے دیکھ چکے، انزلہ نون زا لام، نازل، انزال، شان نزول، منزل، تنزیل، تنزیلہ، منزل، سب اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتے ہیں. آگے انزلہ دوبارہ آ رہا ہے، ایک دفعہ آپ یاد کر لیں گے، دوبارہ آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا. اس کے بعد قبلی کا، آپ سے پہلے. اب یہ بھی ہے قبلی اور کا. قبلی کا آپ سے پہلے، قبل کسے کہتے ہیں؟ پہلے کو. اور کا مطلب کیا ہے؟ آپ. قرآن مجید میں جہاں کہیں پر بھی کاف زبر کا آئے گا، اس کا مطلب ہوگا آپ. قبلی کا آپ سے پہلے، ہم وہ، پیچھے ہم نے دیکھا نا رزقناہم، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم جہاں پر بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا وہ. تو یہاں پر وبالآخرتی ہم کا کیا مطلب ہوا؟ وہ. یوقنون یقین رکھتے ہیں. اسی طرح الگ کیجئے، یا علیحدہ، واو نون علیحدہ، اور واو قاف نون الگ کر دیں. اب واو قاف نون میں واو حرف علت ہے. روٹ ورڈ میں اگر ہم نے اس کو ایکسچینج کرنا ہو تو ہم الف یا کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو اس کا روٹ ورڈ ہوگا یا قاف نون، یقین اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتا ہے. اس کے بعد ہدن دوبارہ آ گیا، آپ کو پتہ ہے اس کا روٹ ورڈ بھی پتہ ہے، آپ کو اس کا مطلب بھی پتہ ہے. ہم المفلحون، ہم دوبارہ آ گیا، ہم کا کیا مطلب ہے؟ وہی. المفلحون فلاح پانے والے ہیں. فا لام ہا اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آئے گا. آپ نے اردو زبان میں بھی فلاح و بہبود لفظ سنا ہوگا، تو فلاح اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں بھی جب آیا تو اس کا مطلب ہم نے کیا کیا؟ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. یہ تھی الفاظ کی وضاحت سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات کی. آپ ان کو سمجھیے، آپ اس کو جس طرح میں آپ کو سمجھاتی ہوں آپ اس کو نوٹ کریں، اور نوٹ کر کر کے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات کی تفسیر ہے. آئیے سب سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کا تعارف دیکھتے ہیں. سورۃ البقرہ مدینہ میں نازل ہوئی. یہ سورت ہجرت کے بعد شروع میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، مگر اس سورت کی ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی. اس سورت میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں. مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ دوسری سورت ہے، جبکہ نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 87 ہے. اس سورت میں ایک خاص گائے کا ذکر کیا گیا، جس کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا، کیونکہ البقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور جس گائے کا اس میں ذکر کیا گیا اس وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے. سورۃ البقرہ کی فضیلت کے بارے میں مختلف احادیث ہمیں ملتی ہیں. صحیح مسلم میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ. جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اسی طرح سلسلہ احادیث صحیحہ میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا سہل بن سعد سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے اور قرآن کا کوہان سورۃ البقرہ ہے. شیطان جب سورۃ البقرہ کی آواز سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہو. آیت نمبر 1 ہے الف لام میم. الف لام میم
یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی کٹے ہوئے حروف۔ ان کے مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہمارا کام ان پر صرف ایمان لانا ہے۔ ان کے معنی کی کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کی کوئی تفسیر بیان نہیں کی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے ان حروف کے لائے جانے کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ ان کا مقصد قرآن کریم کا اعجاز ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تمہاری گفتگو کے کلمات بنتے ہیں، لیکن پھر بھی تم اس جیسا کلام لانے سے عاجز ہو۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ یہ کلام الہی ہے؟ اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جن صورتوں کی ابتدا ان حروف سے ہوئی ان میں قرآن مجید کی عظمت اور اس کے اعجازی کلام ہونے پر زور دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 2 ہے ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، یعنی قرآن مجید جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھایا، اس کتاب کے بارے میں مزید وضاحت ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، یہ اس کا کلام ہے جسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا، کیونکہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ یہ تو اس نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کی دعوت دیتے تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ کلام تو اس نے خود سے گھڑا ہے یا یہ کسی انسان کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کلام میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو اس قرآن کا ترجمہ پڑھے گا اس کو ہدایت مل جائے گی، جو اس کی تفسیر پڑھے گا اس کو ہدایت مل جائے گی، بلکہ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، ہدایت اسے ملے گی۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ سے کسی نے تقویٰ کا معنی پوچھا تو کہا کہ کبھی خاردار راستے پر چلے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا پوچھا تم نے کس طرح راستہ طے کیا؟ اس نے کہا جب کانٹا دیکھتا تو اس سے الگ ہو جاتا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کہنے لگے کہ یہی تقویٰ ہے، یعنی جب آپ گناہوں سے گزریں اور آپ دیکھیں کہ جب آپ یہاں سے گزریں گے تو یہ گناہ آپ کے اندر آ سکتے ہیں، آپ اس راستے سے الگ ہو جائیں، آپ گناہوں والے راستے کو چھوڑ دیں، یہی تقویٰ ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ آیت نمبر 3 میں اب جو لوگ متقی ہیں ان کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے متقیوں کی پہلی صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیب سے مراد ہر وہ چیز جس کا مشاہدہ انسان اپنی آنکھ سے نہ کر سکے، جو انسان کو نظر نہ آئے، مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتے، جنات، جنت، جہنم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں دیکھے۔ تو غیب پر ایمان لانا پہلی صفت ہے متقین کی۔ پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے متقیوں کی دوسری صفت ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نماز کے لیے قائم کا لفظ استعمال کیا، پڑھنے کا لفظ استعمال نہیں کیا، یعنی نماز پڑھتے نہیں بلکہ وہ قائم کرتے ہیں۔ تو قائم کرنے سے مراد ہے کہ جب انسان نماز پڑھے اس میں وقت کی پابندی ہونی چاہیے، وضو کی تکمیل ہونی چاہیے، ارکان میں اعتدال ہونا چاہیے، نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، توجہ کر کے دل لگا کر نماز پڑھنا۔ جب انسان کی نماز میں یہ چیزیں ہوں تو
یہ پھر آتا ہے اقامت صلاۃ میں، یعنی نماز قائم کرنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا یہاں پر کہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مختلف مقامات پر نماز کا حکم دیتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک یہ نماز مومنین پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اگر ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو ہمیں اپنا یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے، اور اگر ہم پڑھتے ہیں تو الحمدللہ۔ اس کے بعد ہمیں اپنا یہ جائزہ لینا ہے کہ آیا ہم اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرتے ہیں یا نہیں ادا کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثریت کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جب اذان ہو جاتی ہے تو ہم انتظار کرتے ہیں نماز کا وقت گزر جائے اور اخیر وقت میں جا کے ہم نماز پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورۃ المومنون آیت نمبر 2 میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے نماز کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ نسائی میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، سیدنا جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان معاہدہ نماز کا ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے معاہدہ توڑ کر کفر کیا۔ پھر اسی طرح مسند احمد میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے نماز نہ روشنی بنے گی، نہ ایمان کی دلیل بنے گی اور نہ نجات کا سبب ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پر خوشی غمی یا اچھے برے حالات آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا چیز چھوڑتے ہیں؟ نماز۔ کوئی خوشی کا موقع آ گیا نماز چھوڑ دو، غمی کا موقع آ گیا نماز نہیں پڑھیں گے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چلو غم کے موقع پہ نماز پڑھ ہی لیتے ہیں، کیونکہ جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو اس کو اللہ یاد آ ہی جاتا ہے۔ پھر اسی طرح بیمار ہو گئے تو نماز چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو دوسری صفت بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص سوچے کیا میں نماز قائم کرتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ تو یہاں پر میری بات کر رہے ہیں، اگر میں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں، اگر میں چاہتی ہوں کہ میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے تو ان صفات کا میرے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ تو کیا میں نمازیں ادا کرتی ہوں یا نہیں ادا کرتی؟ پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے مال پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات جو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو کیا رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں ہیں؟ نہیں، رزق سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، مثلاً مال و متاع، زندگی، وقت، صلاحیت، اولاد، یہ سب چیزیں، سب نعمتیں رزق میں آ جاتی ہیں۔ تو جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے ہم اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، یہی اس کا مطلب ہے۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں مانگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی ہی بکریاں عطا فرما دیں۔ وہ آدمی اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے قوم، اسلام قبول کر لو، اللہ کی قسم محمد اس قدر عطا کرتے ہیں کہ پھر محتاجی کا خوف ہی نہیں رہتا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔
ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تکبیر ہو چکی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وہیں چھوڑ کر گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے اور نماز پڑھائی۔ کسی نے اس بے وقت گھر جانے کی وجہ پوچھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا پڑا رہ گیا تھا، میں نے خیال کیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ گھر میں پڑا رہے اور میں چل بسوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفاق کی ترغیب بھی دلایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، تو خرچ کر، تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ صبح 2 فرشتے زمین پر آتے ہیں، ایک فرشتہ خرچ کرنے والوں کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کے مال میں اضافہ کر، اور ایک فرشتہ خرچ نہ کرنے والے کے حق میں بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کا مال روک لے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک پریکٹیکل ٹپ یہ دیتی ہوں کہ آپ ایسا کیجئے، اپنا صدقہ باکس بنائیے۔ آپ سب اپنے گھروں میں اپنا صدقہ باکس بنائیے اور روزانہ اس صدقہ باکس میں آپ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضرور دیں۔ اس صدقہ باکس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ سب کا آنا جانا ہو، آپ کی نظر کے سامنے ہو۔ جب آپ دن میں اس کو دیکھیں تو آپ کو یاد آ جائے کہ آپ نے اس میں صدقہ کرنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اچھا میرے پاس تو اتنی بڑی رقم ہی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے سکوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے آپ نے 1 روپیہ دیا ہے یا 100 دی ہے یا 1000 دی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کو بھی صدقے کی ترغیب دلایا کریں، اور ان کو بھی اس بات کی تھوڑی سی ترغیب دلائیں کہ ان کو جو پاکٹ منی ملتی ہے اس میں سے وہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضرور خرچ کریں، کیونکہ صدقہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ صدقہ انسان کے لیے اس کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے، انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو یہ چیز انشاءاللہ آپ کے لیے بہت اچھی ثابت ہوگی اگر آپ یہ کریں گے۔ چلیے آگے ہے آیت نمبر 4، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی تورات، زبور، انجیل اور مختلف صحیفے جو نازل کیے گئے وہ ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والوں کی 5ویں اہم خصوصیت آخرت پر یقین رکھنا ہے، یعنی ایک دن ایسا آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، روز محشر قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عرش لگے گا، انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، انسان کو اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی، اس کے بارے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو جو لوگ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 5 ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ کون لوگ؟ وہ لوگ جن کے اندر پچھلی 5 خصوصیات پائی جائیں گی، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اور وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کون سے لوگ؟ جن کے اندر یہ 5 خصوصیات پائی جائیں گی۔ کون سی؟ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ انفاق کرتے ہیں، وہ قرآن پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں اور یہی لوگ آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب ہمیں ان آیات کے متعلق تھوڑا سا سوچنا ہے کہ آیا یہ 5 خصوصیات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ اگر ہمارے اندر ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہیں تو ہمیں کس حد تک اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ 5 خصوصیات ہمارے اندر آ جائیں، تو پھر ہم بھی پھر ہدایت پر آ جائیں
اور ہمارے دلوں کے اندر بھی پھر تقویٰ آ جائے۔ انشاءاللہ ان آیات پر آپ غور و فکر کیجئے گا، ان آیات پر آپ تدبر کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ جو ان آیات سے آپ اپنے عمل میں لا سکیں اس کو ضرور اپنے عمل کے اندر لے کر آئیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حق بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دیں، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کریں اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔